बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा दिन था। हुकूमत वक्त ने एक सदारती रेफरेंस दायर किया है जिसके अंदर उन्होंने 4 अहम सवालात पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी इंटरप्रिटेशन मांगी है। आइन के आर्टिकल 63A के तहत क्या अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है या नहीं। दूसरा अहम सवाल ये पूछा गया है कि मुनहरिफ अरकान को वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं। और तीसरा अहम सवाल ये पूछा गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा या नहीं। आर्टिकल 63A में नाअहली का तयन नहीं किया गया, क्या ऐसे अरकान ताहयात नाअहल होंगे। और चौथा अहम सवाल ये किया गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद क्या इकदाम हो सकते हैं। ये अहम समाअत हुई। इस समाअत का एक और पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डायरेक्शंस भी जारी की कि किसी भी किस्म का तसादुम सड़कों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत वक्त ये कह रही थी कि अरकान को 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना पड़ेगा और 10 लाख के मजमे से गुजर कर ही वापस आना पड़ेगा, उसके ऊपर भी वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया की मदद से जलसों का तयन किया जाए, जगहों का तयन किया जाए, डी चौक से दूर रहकर बात को आगे बढ़ाया जाए। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि क्या अरकान को वोट डालने से रोका जा सकता है या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह कि क्या इंडिविजुअल का वोट तस्वर होगा या नहीं, या वो पार्टी पॉलिसी के मातहत ही तस्वर किया जाएगा। और तीसरी अहम चीज ये कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकती है कि नहीं। इन मौजूआत के ऊपर बात करने के लिए मैंने आज प्रोग्राम में दावत दी है अहमद अवैस साहब को। आप एडवोकेट जनरल पंजाब हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है असलम जार साहब ने, आप साबिक सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं सर अहमद अवैस साहब से आगाज करना चाहूंगा सर आपकी इजाजत से। सबसे पहले सर, अदम एतमाद का मामला है, आईनी तरीके से निपटने की बात की गई है। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या किसी अरकान असम्बली को वोट डालने से, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किसी को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, तो जो मुनहरिफ अरकान है क्या वो अपनी पार्टी के चेयरमैन के हुक्म के अलावा किसी और को वोट दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये इसका जवाब तो आपने भी खुद ही दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के भी आज की ऑब्जर्वेशन जो थी चीफ जस्टिस की कि राइट टू वोट जो है उसको रोका नहीं जा सकता। अब उसके बाद ये अगला सवाल आता है, अगला जो है स्टेप है उसका कि क्या कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है जिसका ताल्लुक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से है, वो पार्टी डिसिप्लिन को डिफाई करके और फिर वो उससे मुनहरिफ होकर वोट डालता है। तो वोट डालने का हक तो उसका है, उसको तो रोका नहीं जा सकता। अब पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसमें ऑलरेडी ये कानून जो है, कानून साजी इसको प्रपोज की हुई है कि वो जो है आर्टिकल 63 ए के अंदर भी इसका आपने देखा कि उसमें भी ये मेंशन है कि उस सूरत में जो क्वालिफिकेशन जो उसकी 3 सूरतें उसके अंदर दी हुई है ना, जहाँ पे जी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ज्वाइन रिजाइन करता है, वो उसमें वोट प्राइम मिनिस्टर के एक तो कैटेगरी है कि जहाँ पे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एंड देन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ये तरीकेकार है। और अगर वहां से मुनारिफ होगा तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि जो पार्टी का हेड होगा वो लिखेगा टू दी स्पीकर फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सच पर्सन सच मेंबर कि जो जिसने डिफाई किया इस डिसिप्लिन को, क्योंकि मैंडेट जो पार्टी का है ही हैज टू फॉलो इट। ठीक, अगर वो इसको डिफाई करता है और वो इससे मुनहरिफ हो जाता है तो स्पीकर जो है वो रेफरेंस भेजेगा उसका टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, राइट। और इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा उसका एक पूरी तरह से छान पटक करेगा, पूरा ट्रायल होगा वहां पर,
اور وہ جو ریکوائرمنٹ آف آرٹیکل 10A جو ہے نا وہ وہاں پوری ہوں۔ اچھا سر، سوال پھر یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ پارٹی تو کسی بھی رکن نے نہیں چھوڑی، اور یہ بھی ابھی قیاس آرائیاں ہیں کہ ووٹ وہ حکومت کے حق میں دیں گے یا خلاف دیں گے۔ جب یہ تمام باتیں ابھی قیاس آرائیاں ہیں تو اس کو اس سے پہلے ہی فیصلہ لے لینا، اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دینا، یہ تمام باتیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ اشارہ تو میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ بات درست ہے کہ جب تک کوئی ایکشن ہو نہیں جاتا ہے تو آپ کسی پرزمپشن کی بنیاد کے اوپر تو کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ کاسٹنگ آف ووٹ از اے کنڈیشن پریسیڈنٹ، یہ ہو جائے گی تو پھر اس کے خلاف آپ کارروائی کریں گے، اور کارروائی کر کے اس کو آپ ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اگر اس نے ڈیفائی کیا ہے تو، لیکن اس کا ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا۔ یہ رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو آپ یو کی ناٹ ٹیک اوے۔ اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ان کی پورے ریفرنس کی ڈیٹیل جو ہے، کیونکہ میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے وہ، اس کے مطابق جو کوشچن بنیں گے اس کے اوپر وہ ایک لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے انہوں نے 24 تاریخ کے لیے۔ ہاں جی، 24 تاریخ کے لیے۔ اور سر وہ 4 کویسچنز میں نے ابھی بتائے ہیں، وہ 4 کویسچنز یہ ہیں جو صدارتی ریفرنس میں پوچھے گئے ہیں۔ جی ہاں بالکل، وہ ان کی تشریح جو مانگی گئی ہے وہ انہی کے اوپر انہوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ ایک اس کے اوپر یہ کیونکہ 186 آرٹیکل کے تحت یہ ایک ایڈوائس مانگی ہے انہوں نے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ سے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ اس کے اوپر اپنا وہ ضرور بتائیں گے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کریں۔ سر ٹھیک ہو گیا، مجھے آگے بڑھنے دیں، میں اسلم زار صاحب کا اسی پہ رائے لینا چاہوں گا۔ سر پھر چونکہ معاملہ سب جوڈیس بھی ہے، زیادہ بات بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ نے ووٹ ابھی تک ڈالا ہی نہیں ہے، کچھ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کی تشریح مانگنے ہم سے کیوں آ گئے؟ نہیں، اس میں تو کوئی ذرا بھر بھی شک نہیں ہے کہ جب تک وہ ووٹ ڈالے نہیں اس پر جو ہے کلاس یہ جو ہے ڈیفیکشن کی یہ لاگو ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک، جس طرح بھی اویس صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ممبر اوپن کہہ رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں انٹرویوز میں بھی انہوں نے یہ نہیں، کہا ہے تو کہ ہم پارٹی کا حصہ ہیں پہلے دن اور ہم جا کر دیکھیں گے کہ ہم نے اس وقت فیصلہ کریں گے ہم نے کس کو ووٹ دینا نہیں، ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ پہلے دن انٹرپریٹیشن حکومت نے یہ نکالی ہے، چونکہ یہ سندھ ہاؤس سے لوگ آئے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ نہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے دن جو انٹرویو دیے انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم جو ہے فلاں پارٹی میں جا رہے ہیں، فلاں پارٹی نے راجہ ریاض صاحب نے کہا ہمیں ٹکٹ کا وعدہ کر لیا، اور جو ہے ہماری اپنی پارٹی سے ہم ناخوش ہیں۔ یہ جو باتیں ہم آفٹر دی کمپلیشن آف دیئر ٹینیور وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، درست ہے، وہ جائیں جدھر مرضی جائیں، لیکن ابھی تو ووٹ کا معاملہ ہے، ابھی تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی میں ہیں، ٹھیک، تو دیٹ مینز وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہی نہیں ہوتے تو پھر یہ جو ہے کلاس رکھنے کی فائدہ کیا؟ اچھا مجھے سر قانونی طور پر یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس آرٹیکل کی تشریح اگر کر دیتی ہے، جس طرح سے یہ آرٹیکل میں 4 سوالات پوچھے گئے ہیں، تو اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی لینا دینا تعلق نہیں ہے اس وقت تک جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ووٹ ڈل نہیں جاتا؟ دیکھیے یہ گائیڈ لائن تو ہو جائے گی، گائیڈ لائن ہو جائیں گی، گائیڈ لائنس ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس گائیڈ لائنس کو کنسیڈر کیا جائے گا پھر جب اسپیکر کنسیڈر کرے گا؟ درست، بالکل۔ اچھا، اب اس میں آگے چلتے ہیں سر، آگے چلتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ جب ایک رکن اسمبلی ہے وہ ایک وقت تک تو پارٹی کا کے ساتھ ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میں پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا، پارٹی کے ساتھ میرے اختلافات ہیں، تو کیا ان ڈفرینسز کی بنیاد پہ وہ پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتا؟ کوئی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے؟ بڑا طریقہ کہ چھوڑے اور جو ریزائن کرے۔ نہیں، وہ اپوزیشن بینچز پہ نہیں بیٹھ سکتا جا کے؟ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ جو امینڈمنٹ کی ہوئی ہے متفقہ طور پہ، 18ویں امینڈمنٹ، اور اس کے تحت جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق تو نہیں ہو جا سکتا۔ یہ تو خود جو ہے دونوں بڑی پارٹیوں نے اس بات کو روکنے کے لیے، اگر آپ کبھی اس پروسیڈنگز کو جب یہ امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو ان کے بیانات دیکھیں دونوں پارٹیوں کے، جو اس وقت میثاق جمہوریت کر رہی تھیں، اس میثاق جمہوریت کو دیکھیں کہ کوئی جو بندہ ایک پارٹی چھوڑے گا دوسری پارٹی اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کو ٹکٹ نہیں دے گی۔ تو جو آزاد حیثیت میں جیت کر آئے ہیں وہ اپنی حیثیت میں واپس جا سکتے ہیں؟ اگر وہ آزاد ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی پارٹی جوائن ہی نہیں کی اور انہوں نے جو ہے کوئی اس پارٹی کا فارم ہی نہیں پر کیا تو جا سکتے ہیں۔ احمد اویس صاحب، سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں آپ سے جانوں گا کہ جو آزاد اراکین ہے کیا وہ
अपनी जमात को छोड़कर, या वो चूंकि आजाद हैसियत में जीत कर आए थे, तो क्या वो इंडिपेंडेंट हैसियत में वापस जा सकते हैं कि नहीं? एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, सर मुनहरिफ अरकान के वोट की हैसियत जानने के लिए तशरीह मांगी गई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 सवालात हैं, लेकिन जो आजाद अरकान हैं, क्या वो आजाद अरकान जो जीत कर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, क्या अब वो वापस आजाद हैसियत में जा सकते हैं? नहीं, देखिए, जब किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर दी तो फिर ही इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड देन ही हैज टू फॉलो द डिसिप्लिन। और वो उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल 63A को अगर आप देखें ना, तो उसमें उन्होंने जो कैटेगराइज किया हुआ है उसके अंदर एक कैटेगरी है कि जहाँ पे इफ ही रिजाइन्स फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और जॉइन्स अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, तो ये एक कैटेगरी है। दूसरा है कि वो वोट से एब्सटेन करता है, या वो वोट जो है वो वहां पे अपनी पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ के दूसरी तरफ वोट डाल देता है। तो ये सूरत हाल में पार्टी जो है वो डिसिप्लिन को ब्रेक तोड़ना इसका तस्वर किया जाएगा, और उस सूरत में उसको वो पार्टी से जो है वो उसको पार्टी कर दिया जाएगा और उसका रेफरेंस जाएगा उसको डिसमेंबर करने के लिए। अच्छा अहमद अवैस साहब, सर अगर ये अदम एतमाद की जो वोट डलना है उससे पहले अगर ये फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, उसकी तशरीह नहीं हो पाती, तो उस सूरत के अंदर स्पीकर अगर रूलिंग दे देते हैं कि जी आपका वोट कंसीडर नहीं होगा, तो क्या वो वोट जो है वो कंसीडर होगा, वो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजना और उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाने से पहले क्या किसी कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब लार्जर बेंच है ना, तो वहां पे वो इन तमाम क्वेश्चंस को कैटर करेंगे जहां से कंफ्यूजन भी पैदा ना हो और फर्दर फ्रस्ट्रेशन की सूरत पैदा ना हो और क्लैश की सूरत पैदा ना हो। ये एक सिचुएशन जो है, ये एक डायरेक्ट क्लैश की सूरत हाल है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर ऐसा हुआ कि सुप्रीम को इस बात को छोड़ दिया गया है और जो स्पीकर है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है। डिस्क्वालीफाई करता रहे, कुछ करेगा, वो वोट को काउंट करने से रोका नहीं जा सकता है एज पर आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स वेरी क्लियर। लिहाजा इस कंफ्यूजन में ना रहना चाहिए, ना ऐसी एडवाइस जो है देनी चाहिए ताकि हमारी पॉलिटिकल हेड को भी और पॉलिटिकल पार्टी को भी, उसके लीडरशिप को भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर होनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस, आई एम 100% श्योर कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला जो है वो 28 तारीख से पहले कर देंगे, क्योंकि वो कुदरा सी भी बात जो है उसको कंफ्यूजन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 24 को ये बैठेगा, 24 को आर्गुमेंट सुनेंगे और फिर 25 तारीख भी है, उसके बाद ये 27 और 27 को तो संडे आ जाता है, ठीक हो गया। 28 भी है, 27 को गालिबन, हाँ 27 है, 28 और ये पूरे दिन जो है ये बाकी हैं। सर जैसे इन्होंने सवाल एक ये भी किया है कि जिस तरह से तायुन नहीं है कि नाअहली कितने अरसे के लिए होगी, तो माजी के अंदर भी आपके सामने चीजें हैं, नवाज शरीफ साहब का भी केस था, क्या ये तायुन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है या तायुन के लिए वापस पार्लियामेंट ही जाना पड़ेगा? देखो जी, इसमें असूलन तो इसको पार्लियामेंट में ही जाना चाहिए तायुन के लिए, और ये तो इसके अंदर तो डिस्क्वालिफिकेशन में उन्होंने ये कोई इसको पाबंदी नहीं लगाई हुई है या कोई इसमें उन्होंने फिक्स नहीं किया है कि इतने अरसे के लिए है, ये ताहयात है। और आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर जो है वहां पर भी ये पाबंदी नहीं है, और वहां पे कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ये की क्योंकि इसमें कहीं पर तो फिक्स नहीं किया, तो लिहाजा उन्होंने ताहयात की पाबंदी लगा दी। ठीक हो गया। असलम ज़ार साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि आज स्पीकर के खिलाफ भी काफी बातें हुई और फारूक एच नाइक साहब ने यहां तक कहा कि जी इन्होंने चूंकि 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपके ख्याल के अंदर स्पीकर ने इजलास ना बुलाकर ये 14 दिन का जो गैप है, इसको आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं? बदकिस्मती ये है कि हम जो चाहें कह सकते हैं,
ہمیں کہنے پہ کوئی پابندی نہیں. یہاں پر جنہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا، سسپینڈ کیا اور سب کچھ کیا، ان کے خلاف 6 نہیں لگی. خالد جاوید صاحب نے کہا کہ جناب جن کے خلاف پہلے لگی ہوئی ہے وہ تو ان کے خلاف تو کارروائی کر لیں. مطلب یہ کہ ان کے نہیں ہوئی، یہ تو ایسے بس دیکھیں ہمارے یہاں جو جس کا جی چاہتا وہ کر رہا ہے اور سیدھا 6 پہ چلے گئے ہیں اور کوئی بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن سر آئین میں یہ تو بات لکھی گئی ہے نا کہ درست ہے، اگر وہ آئین کو توڑتا ہے تو بالکل لگنا چاہیے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی ایسا غداری کا اس کی کوئی سر پھر ہے نا کوئی آگے فردر اگر وہ آئین 14 دن کے اندر اجلاس نہیں بلا رہے تو پھر کسی نے تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینا ہے نا، وہ کون لے گا؟ درست ہے، لیکن یہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے رولنگز آتی ہیں جو اسپیکر کی، وہ کہیں چیلنجیبل ہی نہیں ہے. کچھ ہے میرے سامنے ایگزامپلز، میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. 2012 میں اس وقت کی اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی توہین عدالت کیس میں نااہلی سے متعلق اپنی رولنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف بطور رکن قومی اسمبلی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجیں گی. سپریم کورٹ نے ان کی رولنگ پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کی اسپیکر کو آئین کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں ان کی مجلس شورا کی کارروائی کی طرح تحفظ حاصل نہیں. عدالت اپنی نظر ثانی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لے سکتی ہے. یہ ایک ہوا تھا 2012 کے اندر. دوسرا ایک ماضی کی ایک اور بھی ایگزامپل ہے میرے سامنے. ماضی میں آصف علی زرداری جب سینیٹر منتخب ہوئے تو اس وقت وہ قید میں تھے. اس وقت چیئرمین سینٹ نے ان کو طلب نہیں کیا تھا. آصف علی زرداری نے چیئرمین سینٹ کو طلب نہ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا. بعد 1999 میں سنائے گئے فیصلے میں سپریم کورٹ نے چیئرمین سینٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا. یہ بھی ایک ماضی کی ایگزامپل ہے. اسی طرح سپریم کورٹ نے 1996 میں سنائے گئے ایک فیصلے میں اس وقت کے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا. نیچرلی جو ہے ان کے پیچھے جو ہے ڈسکشن ہوئی ہوگی، لیکن عام فہم جو زبان ہے، عام فہم جو ہے جی جو لوگوں کی رائے ہے اس پر تمام بڑے بڑے وکلا کی، اس کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہاں پر اس کے اندر ان کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سر احمد اویس صاحب، سر گزارش یہ ہے کیوں اسپیکر 14 دن کے اندر اجلاس بلا نہیں سکے؟ بلایا جا سکتا تھا. نمبر گیم کا مسئلہ ہے. اتحادی ابھی بھی ساتھ کھڑے ہیں، اتحادیوں نے اعلان نہیں کیا. تو منحرف اراکین سے متعلق آپ سپریم کورٹ گو اب گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایکسپوز بھی نہیں ہوئے تھے. تو حکومت نے 14 دن کے اندر اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیے اب یہ تو بہرحال اس کا جواب تو اسپیکر صاحب دیں گے، لیکن یہ کوئی اس کے اندر کوئی یہ مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے، کیونکہ اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ان کیس آف ڈیفائنس جو ہے اس کا آگے بتایا ہوا ہے کہ بھائی دس ول ہیپن اور اس کا یہ ول بی ٹیکن ایز اے کرائم اور ایز اے ہائی ٹریزن اور ایز ایٹسٹرا، ایسی پوزیشن وہاں پہ نہیں ہے. سو اٹ ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو سبورشن آف کانسٹیٹیوشن. کوشچن تو یہ آئے گا نا کہ آرٹیکل 6 کا جس طرح وہ آج انہوں نے کہہ دیا جی، ایک لافٹی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ آرٹیکل 6 اپلائی کرے گا اور ہم لگا دیں گے اس کے اوپر. تو آرٹیکل 6 میں تو بڑا کلیئر ہے کہ ون ہو ایبروگیٹ اور اٹیمپٹس ٹو ایبروگیٹ اور subverts or attempts to subvert the constitution of Pakistan, then he commits an act of high treason. تو وہ صورتحال تو نہیں ہے. اور یہ اس میں کہیں پر بھی کوئی کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کی یا آئین کو ایبروگیٹ کرنے کی کوئی انٹینشن نظر نہیں آتی ہے، اور وہ اس میں منزلیہ بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ کیٹیگری جو ہے وہ تو رول آؤٹ کی جاتی ہے اس میں. باقی یہ تمام میٹر جو ہیں یہ کنسیڈر ہوں گے. ابھی 2 دن کے بعد اس وقت سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے گا تو یہ تمام ریلیونٹ کوسچن جو ہیں یہ وہاں پہ زیر بحث آئیں گے اور کنسیڈر ہوں گے. ہارس ٹریڈنگ سے متعلق سوال اس کے اندر کیا گیا ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی پبلکلی کہا کہ جی ہمارے اراکین کو خریدا جا رہا ہے. ثبوت اس کے نہیں ہے لیکن الزام لگایا جا رہا ہے. اس کے اوپر کیا کارروائی عمل میں آ سکتی ہے؟ ثبوت پیش کرنے پڑیں گے سپریم کورٹ میں؟ لازماً جو ہے ثبوت تو دینے پڑیں گے کہ حکومت دے گی. الزام لگا رہے ہیں تو پھر اس کو ثابت تو الزام لگانے والا ثابت کرنا پڑے گا. یعنی کہ ماضی میں جس طرح سے چانگا مانگا کا ریفرنس دیا جاتا رہا ہے کہ جی چانگا مانگا کی سیاست ہوتی ہے، لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی بات کی گئی ہے. کیا اراکین کا سندھ ہاؤس سے برآمد ہونا اس بات کا ثبوت کافی ہو سکتا ہے کہ جی یہاں پر پیسے کی ماندر بانٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ یہاں جو گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے گئے ہیں کہ ہم فیڈرل لاجز میں محفوظ نہیں تھے، ٹھیک، تو ہم یہاں آ گئے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن کافی ہے؟
میرا نہیں خیال یہ کافی ہے. احمد اویس صاحب، سر یہ ثبوتوں کے بغیر بات کرنا، یہ کس طرح سے بات سیٹل ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے، آف کورس یہ ایلیگیشن جو اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کی جب تک اس کا ثبوت نہ ہوگا، اس کا باقاعدہ کرمنل ٹرائل سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، تو تبھی اس کے اوپر آپ سزا کسی کو دے سکتے ہیں اور ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے. اور کیونکہ آرٹیکل 10A کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، یہ بات اپنی جگہ ہے. یہ بھی بات اپنی جگہ ہے کہ جو ان کے اوپر اتنا گھنانا ایلیگیشن ہے، اور جو مختلف اس کی کلپنگ اور ویڈیوز اور مختلف جگہ پہ جس طرح پیسے کا لین دین ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ سوسائٹی کی انحطاط، اخلاقی انحطاط کی صورت جو ہے. تو سر پھر اس میں سب سے بڑا کردار تو پرائم منسٹر خود ادا کر رہے ہیں نا، جو پبلکلی جلسوں کے اندر آ کر اپنے ہی اراکین کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 18 کروڑ روپے جو ہیں وہ میرے اراکین نے لے لیے. دیکھو یہ اپنی انفارمیشن کے اوپر ہی ہے نا. یہ تو پھر جس وقت آگے بات آئے گی تو پھر وہ اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ کون سی ایویڈنس ان کے پاس ایسی موجود ہے جس کی بیس کے اوپر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ اتنی ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے فرام پرائم منسٹر، اس کو آؤٹ رائٹلی اگنور تو نہیں کر سکتے ہیں اس کو بھی. سر وزیر داخلہ صاحب نے اس سے بڑی ایک اور اسٹیٹمنٹ دی، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پیسے ان سے لے لو اور پیسے لے کر واپس آ جاؤ اپنی پارٹی کے اندر اور ووٹ ہمیں دو. ہاں جی، وہ تو اسی کا ہے، انہوں نے کہا جی غریبوں میں بانٹ دو، یہ پیسہ دے دو. یہ قسم کی باتیں ہوئی ہیں، وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، پولیٹیکل انداز کے اندر یہ اس کو بات کو جو ہے آگے دوسری طرح میں کہا گیا ہے. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو سلسلہ جو ہے یہ جیسے شروع کیا گیا ہے اور جیسے بات ہو رہی ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، تو میرے خیال میں اتنی کم ڈسکشن کے اندر ان کو آتا نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ سوسائٹی کی انحطاط پذیری کی طرف ایک نشاندہی ہے کہ یہ بہت خطرناک صورتحال سے ہم دوچار ہیں. اسلم ڈار صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے اراکین سے وعدے کیے تھے اور ان کو وہ پورا نہیں ہو کر سکے، تو جو اراکین کے تحفظات ہیں ان کی کیا ریمیڈی ہے؟ ان کو کیسے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے تھا نا کہ ان کو تسلی دیتے، وہ ان کے وعدوں کی تکمیل کرتے، تو ان کی کیا ریمیڈی ہے؟ اب یہ ویسا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو دوسرا بھی وہی کرے. ہاں دیکھیں یہ جو انحطاط ہے نا، یہ ہے اخلاقی انحطاط. ٹھیک. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. یہ ایک مزیدار آپ کو تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں کہ 1946 میں 45 میں جو الیکشن ہوئے تھے مسلم لیگ کے جو ہے پاکستان کی بنیاد پر، تو مسلم لیگ نے شکر گڑھ سے ایک عبدالغفور قمر نام کے ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دیا ایم پی اے کا. ٹھیک. وہ جیت گیا. وہ جیتنے کے بعد پوری دنیا میں، پورے انڈیا میں واحد بندہ تھا جس نے جا کے مسلم لیگ کے خلاف ووٹ دیا. اور جو پنجاب میں حکومت بنی اس کی یونینسٹوں کی، اس میں وہ ووٹ بڑا وائٹل ثابت ہوا. اور پھر اس کے ریپلیکیشن بھی ہوئے کہ چونکہ یہ تحصیل گرداسپور کی تھی، ڈسٹرکٹ کی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ گرداسپور کی تقسیم میں یہ ووٹ بھی فیصلہ کون ثابت ہوا. ٹھیک. اب تاریخ کا جبر دیکھیں. اب کمال ہے عمران خان کا کہ اس نے اس کی پوتی کو ایم این اے بنا دیا. جو لوگ شکر گڑھ چھوڑ گئے ہوئے تھے غدار ہونے کی وجہ سے، اس کو ایم این اے بنا دیا. اب اس نے بھی وہی کام کیا، وجیہ قمر، اس نے بھی وہی کام کیا جو اس کے دادے نے کیا تھا. تو یہ ہماری جو ہے نا پوری کی پوری جسم میں سرایت کر چکا ہے. یہ اخلاقیات وہ کوئی چیز نہیں ہمارے. سر یہ ایکشن کا ریئیکشن ہے نا، اگر پہلے ایکشن ہو جاتا تو یہ ریئیکشن ہی نہ آتا. درست ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ دیکھے. ہم ایک ایم این اے ہے، ہاں جی، وہ 1,00,000-1,50,000 ووٹ لے کے گیا ہے، لوگوں کے ووٹ لے کے گیا. اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری مارل گراؤنڈ کیا ہے، میں کیوں یہ کام کرتا ہوں. ہم نے اس ملک کو صحیح نہیں کرنا. نہیں، ایک ایم این اے کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حلقوں میں جا کے کیا جسٹیفیکیشن دے، مہنگائی کا طوفان ہے، بیڈ گورننس ہے، ہم سے جو وعدے کیے گئے سڑکیں ہم نہیں بنوا سکے، لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکے. ان کے ووٹ دینے سے سب درست ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں تبدیلی آئے گی، تبدیلی کی بنیاد کے اوپر نئی حکومت سے ممکنہ طور پر. مجھے یہ بتائیں، اگلے دن جو ہے یہ جو قیمتیں ہیں یہ اسی دن 50% کم ہو جائیں گی. سر ڈیلیوری ہے نا، ایکسپیکٹیشنز ہیں دوسروں سے، اب ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں وہ.
اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ، اسلم ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نئے پروگرام کے ساتھ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔